آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ جو چاہے کرتے پھریں، بلکہ اصل آزادی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کر زندگی گزاریں، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے محبت کریں، والدین کی خدمت کریں، اساتذہ کرام کا ادب احترام کریں اور اپنے وطن کے لیے ایک اچھا اور نیک انسان بنیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پاکستان پاکستان دل کی ہے یہی صدا، پاکستان پاکستان دل کی ہے یہی صدا، تیری عزتوں پہ ہم کر دیں اپنی جاں فدا، تیری عزتوں پہ ہم کر دیں اپنی جاں فدا، سبز ہلالی پرچم جان ہے ہماری، سبز ہلالی پرچم جان ہے ہماری، پاکستان کی مٹی پہچان ہے ہماری، پاکستان کی مٹی پہچان ہے ہماری۔ سامعین محترم، الحمدللہ ہم سب ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم آزادی سے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے دین پر عمل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دیتے ہیں۔ سامعین محترم، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے؟ آزادی کی قدر اس سے پوچھئے جو قید ہے، امن کی قدر اس سے پوچھئے جو جنگ کے ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وطن کی قدر اس سے پوچھئے جو اپنے وطن سے دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہتے ہو، لا تحصوها، تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ سامعین محترم، ہمارا گھر، ہمارا امن، ہمارے والدین، ہماری مسجدیں، ہمارا قرآن پڑھنے کی آزادی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن مکہ مکرمہ سے بہت محبت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ کو بہت یاد کرنے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے محبت فطری طور پر ہوتی ہے، لہذا پاکستان سے محبت کرنا بھی ایک فطری جذبہ ہے۔ سامعین محترم، وطن سے محبت صرف یہ نہیں کہ جھنڈا لہرانا، بلکہ وطن سے محبت یہ ہے کہ اپنے وطن کو نقصان نہ پہنچائیں، سرکاری چیزوں کو نقصان نہ پہنچائیں، سڑکوں پر گندگی نہ پھیلائیں، دوسروں کے حقوق نہ ماریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے وطن کے لیے ایک اچھا اور نیک انسان بنیں۔ سامعین محترم، پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بزرگوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی۔ کسی نے اپنا گھر چھوڑا، کسی نے اپنا مال چھوڑا، کئی خاندان بچھڑ گئے، کسی نے اپنی جانیں قربان کی، اور ہم ان کی قربانیوں کو بھول نہیں سکتے۔ آج ہم اگر اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ آؤ آج عہد کریں، اس کو ہم سنواریں گے، آؤ آج عہد کریں، اس کو ہم سنواریں گے،
اپنے پاک کردار سے اس کو ہم نکھاریں گے، اپنے پاک کردار سے اس کو ہم نکھاریں گے۔ سامعین محترم، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ جو چاہے کرتے پھریں، بلکہ اصل آزادی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کر زندگی گزاریں، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے محبت کریں، والدین کی خدمت کریں، اساتذہ کرام کا ادب احترام کریں اور اپنے وطن کے لیے ایک اچھا اور نیک انسان بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس انفعهم للناس، اور لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ سامعین محترم، اگر ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو آج ہم سب عہد کریں کہ میں محنت سے پڑھوں گا، سچ بولوں گا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا اور اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اساتذہ کرام کا ادب و احترام کروں گا، والدین کی خدمت کروں گا اور میں انشاءاللہ اپنے پاکستان کے لیے فائدہ مند انسان بنوں گا۔ توجہ سامعین محترم، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ پاکستان کا مستقبل صرف حکومت کے ہاتھ میں نہیں بلکہ پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں بھی ہے۔ آج آپ پڑھ رہے ہیں، کل آپ ڈاکٹر بنیں گے، استاد بنیں گے، انجینئر بنیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، فوجی بنیں گے، افسر بنیں گے، اور اگر آپ نیک، ایماندار اور محنتی ہوں گے تو پاکستان بھی مضبوط ہوگا، اور اگر آپ جھوٹ، بددیانتی، کرپشن، دھوکہ اور سستی اختیار کریں گے تو پاکستان بھی کمزور ہوگا۔ آؤ آج ہم سب عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کو صرف نعروں سے نہیں بلکہ اپنے پاک کردار سے مضبوط کریں گے۔ وطن کی شان ہم بن جائیں، وطن کی آن ہم بن جائیں، وطن کی شان ہم بن جائیں، وطن کی آن ہم بن جائیں۔ خدا نے جو دیا ہے ملک، خدا نے جو دیا ہے ملک، اس کی جان ہم بن جائیں۔ نہ صرف نعرے لگائیں گے، نہ صرف پرچم اٹھائیں گے، نہ صرف نعرے لگائیں گے، نہ صرف پرچم اٹھائیں گے، بلکہ اپنے پاک کردار سے پاکستان سجائیں گے، اپنے پاک کردار سے پاکستان سجائیں گے۔ سامعین محترم، 14 اگست کے دن ہم خوشی ضرور منائیں، پاکستان کا پرچم ضرور لگائیں، لیکن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک میں امن عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کے فتنے، فساد اور دشمنی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی، خوشحالی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے نوجوانوں کو نیک، صالح، باکردار اور محنتی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو امن و ایمان اور سلامتی والا ملک بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ سنتے پڑھ